السلام علیکم، مقدمہ کے ایک نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ میرا نام ہے ایما کھوسا اور اس ہفتے ہم بات کریں گے معیشت پر اور کرونا وائرس کی وجہ سے جو دنیا بھر میں لاک ڈاؤنز ہوئے ہیں اس پر، اور جو ایک فائنینشیل کرائسس امیوننٹ ہے اس ٹاپک پر۔ ہمارے لیے بہت آنر اور پریولیج کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ اس ڈسکشن میں موجود ہے مسٹر کیسر بنگالی صاحب، جو ایک ایمیننٹ اکانومسٹ ہیں اور ان کا ایڈوائس، اوپینین، انالیسز ایک بہت ساٹ آفٹر چیز ہے۔ انہوں نے بطور ایڈوائزر سندھ حکومت کے ساتھ بھی کام کیا اور بلوچستان حکومت کے ساتھ بھی کام کیا، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا سوشل ویلفیئر پروٹیکشن پروگرام ہے، اس کو بنانے میں ان کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت آلسو پروفیسر عمار جہان بھی موجود ہیں جو ایک ہسٹورین ہیں۔ سو ویلکم ٹو دی شو بنگالی صاحب، ہاؤ آر یو؟ Thank you, I'm fine. So بنگالی صاحب، I start with the main question جو اس وقت جو hottest debate ہے وہ ہے لاک ڈاؤنس ورسز ورکرز ویلفیئر، کہ کیا لاک ڈاؤن کی وجہ سے از دیر اے تضاد بٹوین ورکرز ویلفیئر اینڈ دا لاک ڈاؤن؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کی امپلائمنٹ پہ اثر پڑ رہا ہے، ان کو راشنز نہیں مل رہے، فوڈ ایکسیس نہیں ہے، تو کیا ان کے بیچ میں کوئی تضاد ہے ورکرز ویلفیئر اور لاک ڈاؤنس؟ چوائس تو ہے، ون اور دی ادر، امیجیٹ آج کل کے دنوں میں، اور چوائس یہ ہے کہ زندہ رہنا ہے یا روٹی کھانی ہے۔ میرا خیال ہے چوائس زندہ رہنے پہ میرا ووٹ ہوگا، اس لیے کہ زندہ ہوں گے تو آگے روٹی کی بات کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب تک ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں زندہ رہنے کے لیے، تب تک ایک بہت بڑا طبقہ ہے اس ملک کا بہت شدید بحران سے گزرے گا۔ گھر میں کھانا نہیں ہوگا، بچے بھوکے ہوں گے، دودھ نہیں ہوگا، شاید پانی بھی نہ ہو۔ یہ اس کا احساس ہونا ہے، اور جو بھی ہو سکتا ہے حکومت کے لیے، ہمارے لیے طرف سے کہ ہم کسی طرح سے مدد پہنچائیں، یہ پہنچانا ہوگا، لیکن لاک ڈاؤن ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا بنگالی صاحب، ابھی حال ہی میں آئی ایم ایف نے اناؤنس کیا کہ وہ پاکستان کو 1 سال کا ڈیٹ ریلیف دے رہا ہے، تو میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو 1 سال کا ڈیٹ ریلیف ہے، اس کے کانکریٹ ٹرمز میں ہماری معیشت پہ کیا اثر پڑے گا، نمبر 1، اور نمبر 2، یہ ہماری جو کیپیسٹی ہے اس پینڈیمک کے ساتھ ڈیل کرنے پہ، اس پہ کیا اثر کرے گا؟ ایک تو یہ ریلیف ویلکم ہے، کسی طرح سے بھی جو بھی اس کے پیچھے کنڈیشنز ہوں، اگر 1 سال ہمیں جو ری پیمنٹس کرنی ہے اس میں کوئی ریلیف ہے تو یقیناً حکومت کے لیے بڑی آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ فنڈنگ اویلیبل کی ہے ورلڈ بینک نے اور آئی ایم ایف نے، اور جو کرونا وائرس کا کرائسس ہے اس میں، آلدو یہ نہیں ابھی تک کلیئر ہے کہ یہ بالکل نیو فنڈز ہیں یا جو ایگزسٹنگ پائپ لائن ہے پاکستان کے لیے اس میں سے انہوں نے نکال کے یہ انتظام کیا ہے۔ اگر کیا بھی ہے تو ٹھیک ہے، مطلب اس وقت یہ وقت نہیں ہے ifs اینڈ بٹس کرنے کا۔ لیکن مجھے جس بات کی پریشانی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کرونا کرائسس سے پہلے بھی ہم قرضے واپس کر رہے تھے، نئے قرضے لے کر۔ اس کے بعد اور یہ کرائسس اگر زیادہ چلا اور ہم نے مزید قرضے لیے تو ایک پہاڑ ہوگا قرضوں کا جس کا ہمیں سامنا کرنا ہوگا۔ میرا اس کرائسس سے پہلے بھی یہ موقف رہا ہے، قرضے لے کر معیشت کو چلانا عقل مندی نہیں ہے بلکہ بہت خطرناک ہے، اور میرا موقف رہا ہے کہ ہمیں جو غیر ترقیاتی اخراجات ہے اس میں کمی کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے بنیادی اخراجات پورا کر سکیں۔ یہ اب اور بھی ضروری ہو گیا ہے، اور بھی زیادہ کٹس لگانے پڑیں گے، اور ہر شعبے میں لگانے پڑیں گے، سول سائٹ پہ، ملٹری سائٹ پہ، اور ڈیپ کٹس کرنے پڑیں گے۔ ہمارا آپ کے پاس کوئی کوشچن؟
ایک تو تھوڑا سا اگر بنگالی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو اس طرح کا کرائسس آیا ہے کیا اس نے یہ نہیں ریویل کر دیا جو ہماری آلریڈی معیشت کی فالٹ لائنز تھی کہ مثال طور پہ جن کے پاس گھر ہیں جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو کوارنٹین میں ہے، مگر اب جو لوگ کوارٹرز میں رہ رہے ہیں کمرے میں 8-8 10 لوگ، یا جن کا جو فوڈ انسیکیور ہیں جن کی وہ تو ان کے لیے تو ایک قیامت ہے، وہ تو دے آر بینگ فورسڈ ٹو چوز بٹوین ہنگر اینڈ ڈیزیز. تو یہ کرائسس کیا کہتا ہے ہماری اوور آل پولیٹیکل اکانومی کے بارے میں؟ اور یہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا جو بھی آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا ملٹری کا بھی، یہ جو بلوٹڈ ملٹری بجٹ ہے، آپ نے پچھلے دنوں آپ کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ جی جو نان ڈیولپمنٹ ہمارا جو ایکسپینڈیچر ہے اسے کم کیا جائے، اور اس میں خاص طور پہ آپ نے کہا تھا کہ جو نان کمبیٹنٹ ایکسپینڈیچر ہے ملٹری کا وہ کم کیا جائے. سو یہ جو سارا بحران ہے کیا ہمیں مجبور نہیں کر رہا کہ ہم اپنی پوری پولیٹیکل اکانومی کو ری تھنک کریں، اور اگر کریں تو کیسے کریں؟ جی یہ فالٹ لائنز ریویل نہیں ہوئی ہے، فالٹ لائنز تو پہلے سے ریویل تھی. میرا خیال ہے آپ میں ہم سب اس پہ بات کرتے تھے، اور جس کنڈیشنز میں ہمارا باٹم 20-30% لوگ رہتے تھے اور آج بھی رہ رہے ہیں، وہ ہمیں تو واضح تھا، اعداد و شمار بھی واضح کرتے تھے، ہم اس کو بات بھی کرتے تھے. لیکن اس کرائسس نے اس کو بہت شدید کر دیا ہے، بہت زیادہ شدید کر دیا. اور پہلے جب ہم بات کرتے تھے تو ہماری باتیں شاید صرف دیواروں تک پہنچتی تھی، لیکن اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو ایلیٹ ہے وہ بھی یہ بات کر رہا ہے، انہیں بھی کچھ احساس کا اظہار ہے ان کی طرف سے کہ غربت اور بدحالی جو ہے اس عوام کی بہت زیادہ ہے. میرا موقف اس میں یہ ہے کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کا ضمیر جاگ اٹھا ہے، یہ اس لیے ہے کہ انہیں خوف ہے. جو ایلیٹ کے چیٹ لائنز ہیں لوگوں کی، اس میں جو بات ہو رہی ہے اس میں جو ایک کامن بات ہو رہی ہے کہ آج تو یہ سارے مزدور سڑک پہ بیٹھے ہیں، ان کی آنکھیں فریاد کر رہی ہے کہ ہماری مدد کرو، لیکن ایک دن یہ غصے میں آئیں گے اور دے ول ٹرن وائلنٹ. سو جو بھی وجہ ہو، لیکن اس کرائسس نے ایلیٹ کو سینسٹائز کیا ہے، چاہے انڈر ڈیوریس ہو. لیکن اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ہماری آواز جو ہے اس میں زیادہ وزن ہوگا. جس طرح یو ایس میں برنی سینڈرز چاہے کینڈیڈیٹ نہ ہو، لیکن ایجنڈا میرا خیال ہے برنی سینڈرز ڈرائیو کرے گا. یہ کام ہم نے یہاں پر کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. بنگالی صاحب میں اسی لیے میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہ رہی ہوں. جب ہم پہلی دفعہ ملے تھے تو ہم نے بات کی تھی ایک آلٹرنیٹو پیپلز بجٹ کے اوپر، تو میں یہی اسی موضوع کے اوپر کہ ڈیپ کٹس بھی ہونے پڑیں گے، فالٹ لائنز ایگزسٹ کرتی ہیں، تو اس ایشو کو ٹیکل کرنے کے لیے اس دفعہ کا جو بجٹ ہے آپ کیا پرپوز کریں گے کہ کیا اس کی شکل ہونی چاہیے تاکہ ہم اگلے 1 سال میں یا اگلے 5 سال میں لیٹس سے ہم بی آر آن دا رائٹ ٹریک؟ جی ایک بجٹ کا ڈرافٹ تو شاید میں نے شیئر بھی کیا تھا، لیکن ظاہر حالات بہت بدل گئے ہیں اور ایک شدت آ گئی ہے ہمارے مسائل میں. میرے خیال میں جو اس سال کا بجٹ ہوگا یہ تو ایک قسم کا سروائیول بجٹ ہوگا کہ ہم اگلا جو فسکل ایئر ہے سے بٹوین جولائی ٹو جون 2020 ٹو 21 ہم کس طرح سروائیو کرتے ہیں. اور اس وقت جو حکومت کی جو بہت بڑی، عوام کی تو کرائسس ہے، غریب لوگوں کی تو کرائسس ہے، لیکن جو حکومت کا یہ کرائسس ہے کہ ان کا ریونیو بیس کمپلیٹلی کلیپس کر گیا ہے. انڈسٹری بند ہے، کامرس بند ہے. ان کی جو ایکسپیکٹیشن ہوگی ریونیو کی، اس سے پہلے آپ کو ریکال چاہے وہ ہمارے حکومت کے فائنینس کے لوگ ہو، IMF کے لوگ ہو، ورلڈ بینک کے ہو، سب اس پہ زور دے رہے تھے کہ یہ ٹیکس ریونیو بڑھاؤ. پرائم منسٹر بھی آ کے تقریر کر رہے تھے کہ ٹیکس نہیں دو گے تو حکومت کیسے چلے گی. بات یہ ہے کہ ٹیکس کی گنجائش ہی اب نہیں ہے، بزنسز بند ہو گئے ہیں، آپ کس کو ٹیکس کریں گے؟ جو حکومت کو جو چلانا ہے وہ تو ایکسپینڈیچر کا ری ارینجمنٹ سے چلانا ہے. بہت سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہاف وے بھی بند کرنے پڑیں گے. بہت ساری منسٹریز
کم سے کم بند نہیں کرتے ہیں تو ٹیمپریریلی اسے کلوز کر دیں, صرف سیلری دے, باقی کوئی ایکسپینڈیچر نہ دیں. یہ سارے ایمرجنسی میجرز لینے پڑیں گے. سو دا بجٹ میکنگ فار دس ایئر ایک بہت ہی یونیک ایکسرسائز ہوگی. فار دا لانگ ٹرم اکانومی کو ریسٹرکچر کرنا پڑے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ گلوبلائزیشن ہیز ڈائڈ, اور اف ناٹ وی ہیو ٹو کل اٹ. ایک سیلف سفیشنسی کی اکانومی ہونی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس بھی ڈکلائن بہت شارپلی کرے گی, کیونکہ ویسٹرن ورلڈ میں, یورپ اور یو ایس اے میں, نارتھ امریکہ میں ریسیشن سیٹ ان ہو گیا ہے, اور بہت شدید ریسیشن ہوگا. اس کا امپیکٹ کم سے کم 10 سال ہو سکتا ہے اس ریسیشن پر. صحیح. اس دوران ہماری ایکسپورٹس نہیں ہوگی, کیونکہ ہم تو صرف کپڑا بیچتے ہیں اور صرف یورپ اور امریکہ کو ہی بیچتے ہیں آدھے سے زیادہ. تو ہماری ایکسپورٹس نہیں ہوگی تو ڈالر نہیں ہوگے, ہمارے پاس ڈالر نہیں ہوگا تو ہم امپورٹ نہیں کر سکتے. ہمیں وہ چیزیں, ان چیزوں پہ توجہ دینی ہے, توجہ پرائرٹائز کرنا ہے جو ہماری ضروریات ہیں. جو فوڈ از دا موسٹ امپورٹنٹ نیسیسٹی. ہماری پوری اکانومی جو ہے, اکنامک مینجمنٹ جو ہے, ہونی چاہیے فوڈ اینڈ میڈیسن. صحیح. ریسٹ کین ویٹ, ہاؤسنگ کین آلسو ویٹ. اس لیے کہ جس کے پاس بہت سستا گھر ہے لیکن ہے تو صحیح, چھت تو ہے. ایک بہت چھوٹا سا طبقہ ہے جو سڑک پہ اس وقت رہ رہا ہے, لیکن بنیادی طور پہ ہاؤسنگ کم سے کم اس سال, کمنگ ایئر میں پرائرٹی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے جو پرائم منسٹر کی اتنی زیادہ اسٹریس ہے کنسٹرکشن انڈسٹری پہ, یہ بالکل مجھے بے معنی لگتی ہے. صحیح. ایکسپورٹ کو انسینٹیوز دے رہے ہیں, یہ بھی بے معنی ہے. آپ ایکسپورٹ انڈسٹری کو بھی انسینٹیوز دے رہے ہیں, خریدنے والے تو ہے نہیں کوئی. آرڈرز ہمارے کینسل ہو گئے ہیں, آن ہولڈ ہو گئے ہیں. سو ہماری جو پرائرٹی ہونی چاہیے فار دا نیکسٹ 5 ایئرس, وہ بیسیکلی فوڈ میں بہت بڑا ایک چین ہے. اس کی پروڈکشن کے انپٹس, اس کی آفٹر دا پروڈکشن اس کی ٹرانسپورٹیشن پہنچنا, یہ سارا چین حکومت کو انشور کرنا ہوگا کہ یہ چلتا رہے. یہ ہماری ڈیولپمنٹ پالیسی کی پرائرٹی ہونی چاہیے. باقی تمام چیزیں کین ویٹ. انفیکٹ جو لگژری ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں, جو گولف کورسز اور سوئمنگ پولز اور جمز آفر کرتے ہیں, وہ بند ہو جانے چاہیے, بین ہو جانے چاہیے, کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں یہ سب. اور اگر مکانات لوگوں نے بنانے ہیں تو آپ سپورٹ کریں لوگوں کو اپنا چھوٹا مکان بنانے میں. تو ایک پورا جو ڈیولپمنٹ پیراڈائم ہے وہ بدلنا پڑے گا, اور نہیں بدلیں گے تو یہ ریاست چلے گی نہیں. میں بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, یہ ریاست نہیں چلے گی اگر ہم پیراڈائم نہیں بدلیں گے. I really like the fact کہ بغالی صاحب آپ جو ارجنسی ہے سچویشن کی, اس کو جس طرح سے آپ بیان کر رہے ہیں, کیونکہ ریلی یہاں سروائیول کا سوال ہے, ریاست کا بھی, معاشرے کا بھی. میرا اس پہ ایک میں آپ کا کمنٹ پہلے لینا چاہوں گا. یہ جو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس کی لڑائی ہو رہی ہے, یہ اس کو کرونا وائرس کو بھی ہینڈل کرنے پہ, فنڈز کے اوپر, پی پی ایز کے اوپر. آج لاہور میں ایک ہنگر اسٹرائک کیمپ ہو رہا ہے ڈاکٹرز کا, جس میں مار دھاڑ ہوئی ہے پولیس کی طرف سے. اور اس کو آپ, کیونکہ آپ پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ رہے ہیں, بلوچستان میں بھی, سندھ میں بھی, یہ کتنی کو خوفناک چیز ہے کہ اس طرح سے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ ایک طرح سے جسے کہتے ہیں آڈا لگا کے بیٹھ گئی ہے, اور پھر آف کورس پروونشل گورنمنٹس بھی رسپونڈ کر رہی ہیں. تو یہ what does it tell us about the nature of our federation? جو فیڈرل گورنمنٹ کا بیہیویئر ہے, پرائم منسٹر پلس دیئر منسٹرز, وہ فیڈریشن کی فاؤنڈیشنز کو کمزور کر رہے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے جس میں پروونسز فیڈرل گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں, اینڈ سکسیسفلی کر رہے ہیں. صرف سندھ نہیں کر رہا, پنجاب بھی کر رہا ہے, خیبر پختونخوا بھی کر رہا ہے. پرائم منسٹر کی 1 گھنٹے کی اسپیچ کے بعد جس میں انہوں نے کہا نہیں ہوگا لاک ڈاؤن, 1 گھنٹے کے بعد
सिंध चीफ मिनिस्टर आके कहते हैं लॉकडाउन होगा और हम इन्फोर्स कर रहे हैं, दूसरे दिन पंजाब भी कर रहा है और खैबर पख्तूनख्वा भी कर रहा है, बलूचिस्तान भी कर रहा है. So the chief ministers are on their own. They've in a way cut loose from federal threat. तो अगर फेडरेशन में मेच्योरिटी नहीं आई और उनकी जो एक इंतहाई बचकाना हरकत है, लाइक टेंट्रम्स वाली जो बिहेवियर है उनका, वो उन्होंने नहीं बदला और थोड़ी सगैसिटी से, अक्लमंदी से काम नहीं की, तो ये फेडरेशन को नुकसान होगा. चूँकि प्रोविंसेस इस वक्त ऑलरेडी अपने ओन है. आप देखें कि यहाँ तक कि पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर ने आके टीवी पे कहा कि लॉकडाउन से बड़ा फ़ायदा हुआ है. आई मीन वो पीटीआई के मिनिस्टर हैं और काउंटर कर रहे हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को. सो ये दिस इज़ बैड फॉर द फेडरेशन. इमरान खान को थोड़ी अक्लमंदी से काम करना चाहिए. एक में जब हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी बजट के हवाले से, तो आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि जो जिस तरह से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके जो लॉबीस्ट हैं, वो इस्लामाबाद में आके बैठ जाते हैं फरवरी मार्च में ही और लॉबी करते हैं और वर्कर्स की रिप्रेजेंटेशन ही होती. और जनरली ये इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर जो स्ट्रगल है, जो वर्कर्स की नुमाइंदगी है, वो फैक्टर इन नहीं होता. आज के दौर में आपको लगता है कि जो स्ट्रगल है, जो मुज़ाहमत है, उसकी कोई इम्पोर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ रीओरिएंटिंग आवर इकोनॉमी? और मैं आपसे इससे सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आप नेचुरली ट्रेड यूनियंस के साथ काम भी करते रहे हैं. बहुत कम लोगों को पता है कि आप एक दफ़ा एक पार्टी भी मोबिलाइज कर रहे थे, एक पोलिटिकल पार्टी, गालिबन सोशल डेमोक्रेटिक मूवमेंट था उसका नाम. तो पॉलिटिक्स का और ग्रास रूट पॉलिटिक्स का क्या रोल है इकोनॉमी के अंदर, ख़ास तौर पे क्राइसिस के अंदर, अगर कोई आपको प्रो पीपल्स डील चाहिए? जी, ये हर वक्त हमें सुनने को मिलता है कि इस बहरान पे सियासत मत खेले, लेकिन जैसे कल पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एक तरह की बयान आया था कि सियासत तो बहुत ज़रूरी है. सियासत हर चीज़ सियासत है. सारी जो स्टेट के कॉन्डक्ट की हम बात करते हैं, ये सियासत है और सियासत की बहुत ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत है. ट्रेड यूनियंस चूँकि पिछले 40 साल में मार मार के आपने उनका भूसा बना दिया है, तो इस वक्त हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अचानक खड़े होके अपना रोल प्ले करेंगे, लेकिन ये रोल हमें प्ले करना है. और स्टूडेंट लीडरशिप जो इस वक्त मुल्क में थोड़ी बहुत इमर्ज हो रही है, प्राइमरीली उन्होंने करना है. याद रहे कि अयूब खान की हुकूमत स्टूडेंट्स ने गिराई थी, 10 साल की डिक्टेटरशिप, और वियतनाम वॉर स्टूडेंट्स ने बंद करवाई थी. सो मैं समझता हूँ कि इस वक्त स्टूडेंट कम्युनिटी जो है, यूथ जो है, उन पर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो एक मुनसिफाना माशरे के लिए एक जद्दोजहद करें और जो भी पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ हम अलाइन कर सकते हैं करें. पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ अलाइन करना हम बुरा ना समझें. हमें बैठना चाहिए उनके साथ. वो अगर जुलूस निकालते हैं, हमें साथ जाना चाहिए. आज एक पार्टी ने निकाला, उनके साथ चले जाएं, कल दूसरी पार्टी ने निकाला, उनके साथ चले जाएं. तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमें बूस्ट करना है, क्योंकि पॉलिटिकल बेस बनाना है और हम कर पाएंगे. ये मौका है, ये इस वक्त ये एक स्पेस है जिसमें हम कर पाएंगे, चूँकि इस क्राइसिस के बाद स्टेट इंतहाई कमज़ोर होगी और हम अगर गाइडेंस हमें देना है, चूँकि जो लोग इस वक्त रियासत को चला रहे हैं वो कोशिश करेंगे स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, एंड दे विल प्ले डर्टी आल्सो, बट वी हैव टू फाइट इट आउट. Bengali साहब, I have one more question on. we're going back a little bit, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जब हम इस पेंडेमिक से निकलेंगे और हम इवेंचुअली तो थिंग्स विल मूव टुवर्ड्स स्टेबलाइजेशन, लेकिन जब हम स्टेबलाइज कर रहे होंगे तो व्हाट काइंड ऑफ अ स्टिमुलस हमारी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा टू आवर इकोनॉमी, और उनको ये स्टिमुलस किस तबके को या किस सेगमेंट को देना पड़ेगा? क्या वो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे जो प्रोडक्शन स्टार्ट करे, या क्या
کچھ ممالک ایسے ہیں نا جنہوں نے یونیورسل بیسک انکم کر دیے, they have given it directly to the people. So I want to ask you کہ if this is a moment for a rethink, اور اگر ہم تبدیل کر سکتے ہیں تو ہم یہ جو اکنامک ریسٹارٹ کریں گے یہ کس ڈائریکشن میں ہمیں کرنا چاہیے؟ جی بالکل, اکنامک ری تھنک از دا رائٹ ورڈ. An economic rethink in terms of restructuring, not tinkering on the margins. Certainly جو اس وقت آپ نے بڑا دائرہ بڑھایا ہے لوگوں کو جو BISP سے پیسے ملتے ہیں, 5 ملین سے آپ نے 11-12 ملین کر دیا ہے, باقی لوگوں کو بھی آپ سپورٹ دے رہے ہیں, وہ ایک ونڈو ہیز اوپن جو آپ بند نہیں کر پائیں گے. جس طرح BISP پیپلز پارٹی کے بعد 2 حکومتیں آئی, دونوں نے بند کرنا چاہا, نہیں کر پائے, ایکسپینڈ ہی کرنا پڑا. یہ جو اس وقت جو پروسیس ہوا ہے یہ ریورس نہیں ہو سکتا. سو دی گراؤنڈز اور دی مسالہ فار بیسک انکم اور یونیورسل سوشل سیکورٹی دیٹ ہیز بین لیڈ. اس کو ہم نے ایک وی ہیو ٹو ایڈریس اٹ. We have to institutionalize it so that it becomes part of regular government policy, not an ad hoc relief measure. The other thing that will need to be done is that the economy will have to be structured. میں نے ابھی ٹیوزڈے کو میرا نیوز میں ایک آرٹیکل چھپا ہے in response to this sugar scam that has come out, اور میں نے 4 اور انڈسٹریز آئیڈینٹیفائی کیے جو اسکیم سے چل رہی ہیں. یہ سارے اسکیمز ہمیں بند کرنے پڑیں گے, حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو دینے کو. شوگر از اے کوسٹل کراپ, اور میرے خیال ہے سندھ کے 2 یا 4 ڈسٹرکٹس ہیں کوسٹل جس میں شوگر کین گرو ہونی چاہیے, باقی شوگر کین گرو نہیں ہونی چاہیے. صحیح ہے. جتنی ایکریج ہم کاٹن کو دے رہے ہیں کم ہو گئی ہے شوگر کین کی وجہ سے, اور ہم کاٹن امپورٹ کرتے رہے ہیں ٹیکسٹائل بنانے کے لیے. لیکن اب شاید کاٹن کی ایکریج بھی کم کرنی پڑے, کیونکہ اگر ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہماری گرے گی تو پھر اتنا کاٹن گرو کر کے ہم کیا کریں گے. تو ایک کراپنگ پیٹرنز میں ریسٹرکچرنگ چاہیے بیسڈ آن واٹ وی نیڈ اینڈ واٹ وی ڈونٹ نیڈ. اسی طرح کچھ انڈسٹریز بند کرنی پڑے گی اور کچھ انڈسٹریز چلانی پڑے گی. ایک بات یہ ہے کہ جو مارکیٹ اکانومی کا پرنسپل ہے, لیٹ دا مارکیٹ ڈیسائڈ واٹ ٹو پروڈیوس, how much to produce and where to produce. یہ تو پرانی بات ہو گئی. حکومت نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کیا پروڈیوس کریں گے, کہاں پروڈیوس کریں گے اور کس طرح پروڈیوس کریں گے. ہمیں جو بنیادی ضروریات ہے, گندم ہے, دالیں ہیں, پیاز ہے, ادرک ہے, کوکنگ آئل ہے فرام آر اون سورسز, یا تو سن فلاور ہے یا کاٹن سیڈ ہے, یہ پرائرٹائز کرنا پڑے گا, اور اس میں ہمیں سیلف سفیشنسی لانی پڑے گی. اگر ہم انٹرنیشنل کاسٹ سے زیادہ مہنگا بناتے ہیں تو پھر بھی ہمیں بنانا ہوگا, اس لیے کہ سیلف سفیشنسی ہیز ٹو بی این اوور رائڈنگ کرائٹیریا فار ایسینشیل گڈس. ہم امپورٹ کے محتاج نہیں ہو سکتے, چونکہ ڈالر نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہو سکتا جی ڈالر نہیں ہے تو ہم پام آئل نہیں امپورٹ کر سکتے, تو آپ کھانا نہیں پکا سکتے, ابال کے کھانا کھائیں پانی میں, یہ ہم نہیں کہہ سکتے لوگوں کو. سو دیٹ از ون تھنگ دیٹ وی ڈو. آن دا انڈسٹریلائزیشن سائڈ پرائیویٹ سیکٹر بھی انتہائی کمزور تھا. میرا ہمیشہ سے رہا ہے کہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ایسینشلی دکاندار ہے جو 6 ہفتے یا 6 مہینے سے آگے یہ دیکھ نہیں پاتے ہیں. دے آر ناٹ انٹرپرینیورس. تو یہ تو دکانداری بھی ان کی کمزور ہوگی اس کرائسس کے بعد. ریاست کو واپس آنا پڑے گا. جو بات میں پہلے کہتا تھا, لیٹ می ریپیٹ, پاکستان کی جو انڈسٹریلائزیشن ہے 1950s اور 1960s کی, یہ پرائیویٹ سیکٹر نے نہیں کی ہے, یہ ریاست نے کی ہے. PIDC انڈسٹری سیٹ اپ کرتا تھا, سیٹ اپ کرنے کے بعد ہینڈ اوور کرتا تھا پرائیویٹ سیکٹر کو چلانے کے لیے. یہی ماڈل ہمیں دوبارہ واپس لانا پڑے گا, PIDC کو دوبارہ زندہ کرنا پڑے گا. فرق شاید صرف اتنا ہو کہ جو سیٹ اپ کریں انڈسٹری وہ پہلے سے پرائیویٹ سیکٹر پارٹیسپیشن کے ساتھ کریں. تو گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کون سی انڈسٹری لگانی ہے, کہاں لگانی ہے,
اور فائنینس گورنمنٹ کا ہو لیکن ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ اس انڈسٹری کی پرائیویٹ سیکٹر کی ہو. آفٹر اٹ از اپ اینڈ رننگ وہ اس کے پاس اختیار ہونا چاہیے پرائیویٹ سیکٹر پارٹی کے پاس کہ وہ خرید لے اور حکومت نکل جائے اس میں سے. یہ ماڈل ہمیں اپنانا پڑے گا. یہ تو جو نیو لبرل ماڈل ہے دا پرائیویٹ سیکٹر اینڈ دا مارکیٹ از سپریم، یہ تو فوت ہو گیا، یہ اب نہیں چلتا. صحیح. اچھا منگال صاحب، ایک اور چیز ریسٹرکچرنگ کے حوالے سے میں نے آپ سے پوچھنا تھا، کیونکہ اگین ہم ری تھنک کی بات کریں، ہمارے پاس کتنا اسکوپ ہے، کیونکہ آپ نے ہمارے اندر سے بیوروکریسی اور اکانومی کو آبزرو کیا ہے کہ ہم اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم، جو پبلک ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ کمزور ہے، اور پرائیویٹ ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ انیکسیسیبل ہے. تو کچھ ممالک نے تو اپنا اس ایمرجنسی میجرز کے اندر ہیلتھ کیئر سسٹم کو نیشنلائز کر لیا ہے، پرائیویٹ کو نیشنلائز. ہمارے پاس کتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، یا ول ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، یا امیجنیشن میں پاسبل ہے؟ کہ جو ان کوانٹٹی ٹرمز اسٹیٹ کا جو ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر ہے وہ تو بہت وسیع ہے. ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے، ہر تعلقہ میں ایک تعلقہ ہاسپٹل ہے، رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں، بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، اسکولز ہیں، ساری چیزیں ہیں. مینجمنٹ کا ایشو ہے، اور وہ مینجمنٹ از ناٹ دا ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ، از دا پولیٹیکل مینجمنٹ. ریاست کو اپنی پولیٹیکل مینجمنٹ اب ٹھیک کرنی ہوگی، اور یہ کر سکتے ہیں. سندھ نے بیسک ہیلتھ یونٹس کی مینجمنٹ پچھلے 10 سال میں انتہائی بہتر کر دی، کیونکہ انہوں نے ایک گورنمنٹ نوٹیفیکیشن سے این جی او کریٹ کی، جسے ہم اپنی زبان میں گونگو کہتے ہیں، گورنمنٹ آرگنائز این جی او. اور تمام بیسک ہیلتھ یونٹس جو ہیں، جو 1 روم ڈسپینسریز ہوتی ہیں، وہ انہوں نے اس اب پی پی ایچ آئی کو دے دیا، پیپلز پرائمری ہیلتھ انیشیٹو، اور انہوں نے اسے انتہائی ایفیشنسی کے ساتھ چلایا ہے. تو حکومت کر سکتی ہے. حکومت جہاں بھی حکومت کی ول رہی ہے انہوں نے کیا ہے. آپ دیکھیں، حکومت کا ول تھا کہ ایک سوشل سیکیورٹی پروگرام ہو، میس سپورٹ کا BISP، وہ حکومت نے بنایا اور آج تک چل رہا ہے، اور بہت ایفیشینٹلی چل رہا ہے. اس کرائسس میں بھی یہ حکومت جو BISP کو ڈاؤن پلے کرنا چاہتی ہے، they had to fall back on BISP for extending support to the people. ٹھیک ہے، میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوں، بڑی نہیں کر رہا ہوں. بڑی بھی ہے. ریاست کو ایٹم بم بنانا تھا، انہوں نے بنا دیا، چاہے فارمولا چوری کیا، جو کچھ بھی کیا، لیکن بنا دیا. حکومت جو چیز کرنا چاہتی ہے، ریاست جو چیز کرنا چاہتی ہے وہ کر لیتی ہے، اور ایفیشینٹلی کرتی ہے. اس وقت ان کو ہیلتھ اور ایجوکیشن اور سوشل سیکیورٹی، یونیورسل سوشل سیکیورٹی، یہ 3 چیزیں پرائرٹائز کرنی ہوگی. اور یہ اس کے لیے بہت پیسے نہیں چاہیے. میں جب گورنمنٹ میں تھا، سندھ گورنمنٹ میں تھا 2010-11 میں، تو 80 ارب روپے کا ایجوکیشن کا بجٹ تھا. میں نے ایک دن چیف منسٹر سے کہا تھا کہ مجھے آپ 40 ارب دے، میں ایجوکیشن ٹھیک کر دوں. پیسے نہیں چاہیے، اٹس مینجمنٹ، ہاؤ وی یوز ایگزسٹنگ منی. شاید آدھے پیسے میں تعلیم بہتر ہو سکتی ہے. یہ کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ریاست سروائیو نہیں کرے گی، کیونکہ عوام اب برداشت نہیں کریں گے. Amar, do you have any concluding remarks? I think this was fantastic. جو میرے تو کافی حد تک چیزیں کلیئر ہو گئیں. اگر بہت ایک مایناز اکانومسٹ بھی ہیں، اور میں اکثر اسٹوڈنٹس، اکنامکس کے اسٹوڈنٹس کو میں پڑھاتا ہوں، اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں، وہ یہ جو ینگ لوگ ہیں وہ بیزار ہیں اس فیلڈ سے. لگتا ہے بالکل یہ ایبسٹریکٹ ہے اس کے اندر، اور پھر اب جو جس طرح سے فیل ہو رہی ہے کیپٹلسٹ اکنامکس اور مارکیٹ اکنامکس، تو اس کے بعد یہ فیلڈ لگ رہا ہے جیسے کرائسس کا شکار ہے. آپ ینگ لوگوں کو جو اکنامکس پڑھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے کہ اس کرائسس کے اندر ہاؤ کین وی ری تھنک دس فیلڈ، the entire field of economics؟ بدقسمتی سے میری جو جنریشن ہے، جنہوں نے اکنامکس پڑھی ہے پاکستان میں، باہر ملک میں، زیادہ تر کا جو آبجیکٹو رہا ہے کہ کوئی اکنامکس پڑھنے کے بعد بہت اچھی نوکری مل جائے، کوئی انٹرنیشنل ایجنسی میں، یا یہاں پر بینکس میں، یا حکومت میں. جب آپ صرف اپنا سوچیں گے
تو آپ کا محلہ بگڑ جائے گا. میرا خیال ہے ہماری جو غلطیاں ہیں, ہمارے جو بلنڈرز ہیں میری جنریشن کی, اس سے آپ کی جنریشن کو سیکھنا ہے کہ آپ اگر محلے کا سوچیں گے تو آپ کا بھی بھلا ہو. اگر آس پاس, اور یہ جو وائرس ہے اس نے ہمیں بہت بڑا لیسن دیا ہے. یہ وائرس جو ہے امیر اور غریب میں تفریق نہیں کرتا. اگر ہم اپنا گھر صاف رکھیں اور محلے میں کیچڑ ہو تو ملیریا سے جو مچھر پیدا ہو گئے وہ سب کو کاٹیں گے, صرف غریبوں کو نہیں کاٹیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. معاشرہ مضبوط ہوگا, معاشرہ خوشحال ہوگا تو ہم سب خوشحال ہوں گے. یہ ایک مورل پرنسپل ہے. باقی یہ ہے کہ جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں, چاہے آپ اکنامکس پڑھ رہے ہیں, آپ انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں, آرکیٹیکچر پڑھ رہے ہیں, میڈیسن پڑھ رہے ہیں, اس میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کریں. ٹرائی ٹو بی دا بیسٹ یو کین. لیکن سوشل کانشنس, کیونکہ یہ جو بھی ہم بنتے ہیں, میں جو بھی ہوں آج وہ اس میں معاشرے کا کنٹریبیوشن ہے میری ترقی میں. جو نوکر میرے گھر میں کام کرتا تھا, کھانا بناتا تھا, میرے دفتر میں جو پین مجھے چائے پلاتا تھا وقتاً فوقتاً, میری کھڑکی کے باہر جو لان تھا جو مالی کام کرتا تھا, اس سب نے مجھے ایک میرا مینٹل انوائرمنٹ کریٹ کیا جس کی وجہ سے میں کچھ کر پایا ہوں. معاشرے کا کنٹریبیوشن ہے. بہت سارے لوگ پسینہ بہاتے رہے ہیں باہر دھوپ میں تاکہ مجھے کچھ فائدہ ہو, مجھے کھانا ملے. کسان جو بناتے ہیں, تو ہم جب کچھ بن جاتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم معاشرے کو واپس دیں کچھ. Thank you so much, Bengali Saab. It was really an honor having this conversation with you. For our viewers, thank you so much for watching. ہم اگلے ہفتے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات کریں گے. خدا حافظ.